السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے شادی شدہ زندگی کے متعلق کچھ اہم ٹپس لے کر آیا ہوں۔ بہترین رہنمائی میاں بیوی کے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک آئیڈیل میرڈ لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے، یعنی ایک میاں بیوی میں کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے۔ چلیں پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی مرد تم سے نکاح نہ کر سکے تو اس کو تم سے محبت کا کوئی حق نہیں۔ ایسے شخص جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ لاؤں گا، ستارے توڑ لاؤں گا، تمہارے لیے دن رات ایک کر دوں گا، تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ اگر واقعی میں سچے ہو تو صرف ایک شادی کر لو، نکاح کر لو، شادی کر لو، بات ختم۔ پھر بے شک تم چاند نہ لا سکو، تارے نہ لا سکو، بس مسکرا کے دیکھ لو، بہت ہے۔ شادی شدہ زندگی میں کوئی گفٹ دینا ضروری نہیں ہوتا، مسکرا کے دیکھ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسی کوئی بھی محبت میں نہ پڑے جس کا آپ کو آگے جا کے رونا پڑے یا آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا کرے، کیونکہ ماضی اکثر پلٹ کر آپ کے پاس آ جاتا ہے اور پھر وہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ ایک طنز نہیں ہے میرے بچوں، یہ ساس کے لیے طنز نہیں ہے، نہ کسی چیز کے لیے طنز ہے۔ میں نے صرف اس لیے لی ہے یہ پوسٹ کیونکہ یہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو بھی ایک غصے سے مت پڑھیے گا، غصے سے مت سوچیے گا، صرف ایک پریکٹیکل بن کے سوچیے گا اس بات کو۔ وہ ممیاں یعنی وہ مائیں، صحیح ہے، جو اپنے قبول صورت میٹرک فیل بیٹوں کے لیے چاند سی دلہن کی چکر میں کئی معصوم لڑکیوں کے دل توڑ چکی ہیں۔ مت بھولیں کہ دلہن جب چاند جیسی لائیں گے تو دن میں وہ تارے بھی دکھائے گی۔ فاطمہ صدیقی، کراچی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم اکثر اپنی امید سے زیادہ ڈھونڈتے ہیں، اور خوبصورت یعنی اتنی خوبصورت ہو کہ بس لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ ارے بھائی، زندگی میں خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے میری بہنوں، میری ماؤں۔ سیریسلی، بیوٹی از نتھنگ۔ اگر دیکھا جائے خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر جس میں اخلاق نہ ہو، جس کی زبان اچھی نہ ہو، اس خوبصورتی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس خوبصورتی پہ لات مارو۔ اگر سب لوگ یہ سوچ پیدا کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈیں گے اتنی خوبصورت کہ بس خوبصورتی کی انتہا ہو جائے، تو پھر تو زندگی نہیں گزر سکے گی۔ 50% لڑکیاں تو مطلب شادی کی لائن میں کھڑی بوڑھی ہو جائیں گی، کیونکہ کچھ لوگ کالی بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں، کچھ لوگ میں کچھ نقص بھی ہوتے ہیں۔ نوبڈی از پرفیکٹ، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ایک نقص ہوتا ہے۔ خوبصورت لوگوں میں پراؤڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا انا کا مسئلہ ہوتا ہے خوبصورت لوگوں میں، تھوڑا سا زیادہ نا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں، تو وہ ان کی اپنی، دیکھو ہر میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بدصورت یا قبول صورت شکل کے لوگ ہوتے ہیں، یا لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان میں ایک خامی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ بولتے ہیں یار ہمیں تو اللہ نے ایسا بنایا، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اور پلیز، آپ اگر کسی لڑکی یا گھر دیکھنے جاتے ہو تو وہاں آپ ریجیکٹ کر کے آ جاؤ، بڑا برا ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنی لوگوں کے گھر جا کے لڑکی کو دیکھا اور ریجیکٹ کیا تو کتنا دل دکھا ہوگا، کتنا دل دکھا ہوگا۔ پلیز ایسا نہ کریں۔
اور اگر آپ پھر لے آتی ہیں اپنی پسند کی اپنی خوبصورت بہو لے آئیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں جب خوبصورتی لے آئے ہو تو اس میں گھمنڈ اور غرور تو ہوگا تھوڑا بہت. جب چاند لے کے آئے ہو تو اس کے ساتھ تارے وہ آپ کو تو دکھائے گی نا. سو ڈونٹ مائنڈ. اوکے. اگر میاں بیوی ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دونوں زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ خاموش رہ لیں جب آپ کی بیوی بولے, اور جب آپ کا میاں بولے تو آپ خاموش ہو جاؤ. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے سامنے والے کو غصے میں اور غصہ نہ دلانا, کیونکہ جب آپ کوئی سامنے سے غصے میں بات کر رہا ہو اور آپ بھی غصہ کرنے لگ جاؤ تو وہ اور ہائپر ہو جاتا ہے. تو پلیز ایسے وقت میں خاموش رہو, اپنے وقت کا انتظار کرو, بدلہ لے لو, بدلہ آپ کو ملے گا, وقت ملے گا. دیکھو طنز کا طنز, میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے, جھگڑا ہونا لازم ہوتا ہے, تھوڑا بہت تو ہوتا ہے. اب کیا ہے, آپ کو بھی موقع ملے گا لیکن صحیح وقت کا انتظار کریں. اب وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو فوراً بس سوچے سمجھے بغیر لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ میرے کو بول تو میرے ماں باپ تک پہنچے تو پہنچے کیسے, مجھے بولا تو بولا کیسے, مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھایا کیسے. ویٹ فار دا رائٹ موومنٹ, صحیح وقت کا انتظار کرو, کیونکہ صحیح وقت پہ صحیح کام کیا جائے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, اور سامنے والے کو دن میں تارے نظر آ جاتے, وہ لڑکی ہو یا لڑکا. سو ویٹ فار دا رائٹ موومنٹ ٹو سے سم تھنگ, اور کوشش کریں ایسی کوئی بات نہ کہیں جو آپ کے ماضی سے ریلیٹڈ ہو, یا ایسی کوئی بات نہ بتائیں جو آپ کا گناہ ہے, وہ چاہے بیوی ہو چاہے میاں ہو. اپنا گناہ کبھی اپنے ہم سفر سے شیئر مت کرو, کیونکہ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, صرف یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا ہم سفر کبھی کسی کو چاہتا تھا یا کبھی کسی کے ساتھ گھوما تھا. یہ کڑوا سچ ہے, وہ بیوی ہو یا میاں ہو, دونوں سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہم سفر ملے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو, جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو, جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو, جو کبھی کسی سے فون پہ بات نہ کی ہو. ایسا ڈھونڈنا نصیب والوں کو ملتا ہے, اور جس سے مل جاتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا. مزے کی بات ہے, وہ ایسے لوگوں پہ زیادہ شک کیا جاتا ہے جو معصوم ہوتے ہیں. سو پلیز اپنی زبان کا ایسا استعمال نہ کریں جس سے دل دکھ جائے. یاد رکھیں بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی ایک فن ہے. اگر آپ کو بات چیت کرنا آتی ہے تو یہ ایک فن ہے. یہ مت سمجھیں کہ زیادہ باتونی لوگ ہی اچھی گفتگو کرنے کے حامل ہیں, بلکہ دوسروں کی بات سننا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوچ سمجھ کر بولنا. لہٰذا اگر بیوی کوئی بات کہنا چاہتی ہے تو اسے خاموشی سے سنیں, اس کے جذبات کا خیال کریں. دیکھیں, بات چیت کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک فن ہوتا ہے, ایک ہنر ہے. یہ مت سوچے کہ جو زیادہ بولتے ہیں وہی اچھی گفتگو کرتے ہیں. سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے مشکل کام کسی کی سننا. آپ خاموشی سے اس کی تمام باتیں سنو توجہ سے, اور گردن ہلا, ٹھیک 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 ٹھیک, اور یار تمہاری امی نے یہ بولا, ٹھیک 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 ٹھیک, اچھا اچھا اچھا, آگے سے کچھ نہیں بولنا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ہاں میں ہاں ملانا, صحیح ہے. پھر گھر آئے, امی نے بولا, او تمہاری بیوی نے مجھے یہ بولا, جی امی جی امی جی امی جی امی. تھوڑی سی منافقت یہاں کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ جب رشتہ گزارنا ہوتا ہے نا, تھوڑی سی ہمیں اس طرح چلنا ہوتا ہے کہ ماں کا بھی دل نہ دکھے, بیوی کا بھی دل نہ دکھے, وہ گھر والوں کا بھی دل نہ دکھے, ہر کسی کو یہ لگے تم اس کی سائڈ ہو. یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر بیوی کوئی بات کہنا چاہتی ہے توجہ سے سنیں, خاموشی سے سنیں, اس کے جذبات کا خیال کریں. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کریں. دونوں گھر والے اپنی جگہ قابل احترام ہیں, مگر اس سے بڑھ کر
میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے، اس لیے گھر والوں کے پیچھے کبھی آپسی تعلقات خراب نہ کریں۔ دیکھیں اس سے مراد کیا ہے میرا بچہ، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے میرا بچہ، بڑا نازک ہوتا ہے۔ یہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ ایک پہلو اس کا اتنا طاقت ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور دوسرا پہلو اتنا نازک ہوتا ہے کہ چٹکی میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ کس کے پیچھے لگتا ہے؟ شادی شدہ لوگوں کے پیچھے، کہ کسی طرح ان میں جھگڑا کرایا جائے۔ تو ہمیں شیطان کے خلاف بھی لڑنا ہے اپنے آپس میں۔ دیکھو شیطان کون ہوتا ہے؟ جو تیسرا فرد۔ فار ایگزامپل کوئی شخص نے آ کے بولا، ابے یار تم نے وہ بولا تھا نا یار تمہاری بھی سوری ٹو سے کھانسی ہو گئی سوری۔ فار ایگزامپل تیسرے شخص نے کوئی بات کہی، یار فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تم نے اپنے میاں کو بتائی، اور میاں نے آگے سے بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تمہیں ایسا بول دے، میری ماں تمہیں ایسا بول دے تو میں یقین ہی نہیں کر سکتا۔ تو کیا تیسرے فرد کی وجہ، وہ بے شک ماں ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، ایسی باتوں کو اگنور کرنا اور نظر انداز کرنا اور اپنی زندگی سے نکال دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا ہی اپنی اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور کبھی تیسرے شخص کی سنی سنائی باتوں پر عمل مت کیا کرو، بے شک آپ کی ماں نے ہی وہ بات کیوں نہ کہی ہو، بے شک ایسے شخص نے ہی وہ بات کیوں نہ کہی ہو جو بہت سچا ہو، کیونکہ شیطان ہمیشہ ایسے لوگوں کو گھیر کے آپ کے سامنے لائے گا جو بالکل سچے ہوں گے۔ آپ ان کی باتوں کا بہت بھروسہ کریں گے، اور جس دن آپ نے ایسی حرکت کر دی، کسی کی سنی سنائی بات پر اپنی بیوی پہ الزام لگا دیا، یا سنی سنائی بات پر اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا، یا بیوی کی سنی سنائی بات پر یا کسی اور کی سنی سنائی بات پر آپ نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، تو سمجھو شیطان نے اپنا کام کر لیا، شیطان نے آپ کو لڑانا شروع کر دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ دیکھو، ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اور آپ نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا۔ میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ ایک جسم دو جان کہا جاتا ہے، یعنی اگر دونوں کو ایک کو الگ کر دیا دوسرا مر جاتا ہے۔ یہ ایک اوریجنل زندگی کی بات بتا رہا ہوں میاں بیوی کی، کہ دوسرا اداس ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ حقیقی لو یا سچا پیار کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کا خیال کریں، آپ اس سے محبت کریں، آپ اس کی بات سنیں، بے شک وہ لڑکی ہو یا لڑکی اپنے میاں کی سنیں، دونوں طرفہ ہونا چاہیے۔ تو گھر والوں کے پیچھے یا کسی رشتے کے پیچھے، کسی کے بھی پیچھے اپنا رشتہ خراب نہ کریں۔ کچھ عورتیں اپنے شوہر کا شوہر بن کر اپنی زندگی جہنم بنا لیتی ہیں۔ ہر شخص اپنے مقام پر اچھا لگتا ہے یا اچھی لگتی ہے، اس لیے بیوی کو بیوی ہی رہنا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھو آپ اکثر دیکھو کچھ عورتیں میاں یعنی اپنے ہسبینڈز پہ حکمرانی کرتی ہیں، ان کے ہسبینڈ دب کے رہتے ہیں، جی 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 میں ان کے خلاف نہیں بول رہا کہ وہ دبتے کیوں ہیں، یا یہ ان کی وہ شاید اپنی زندگی کو نہ توڑنا چاہتے۔ دیکھیں اگر مرد دب رہا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کوئی لالچ ہے یا اسے آپ سے کچھ چاہیے، وہ کوئی دوسری شادی کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ صرف اس لیے اپنے بچوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اپنی زندگی خراب نہ ہو یا رشتہ ٹوٹے نہ اس لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی کمزوری مت سمجھیں کہ آپ زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ صرف اپنے بچے یا اپنے رشتے کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوتا ہے، اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے تو میاں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ کوئی غلام نہیں ہوتا، بس وہ صبر والا بہت ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے وہ صبر والا اتنا ہوتا ہے
کہ وہ اپنے رشتے کو بنانے کے لیے ایک اپنی بیوی کا غلام بن جاتا ہے، اور لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا شخص بڑا صبر والا ہے، بڑا صبر والا ہے، بڑی ہمت ہے اس میں، کیونکہ ہمیں اگر کوئی کرے نا، ہم بولے چل نکل، سچی بات ہے، سچی بات ہے، کیونکہ ہر کسی میں وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو شکر ادا کرو کہ ایسا میاں ملا ہے جو آپ کی بات مانتا ہے، تو اس کے شوہر مت بنو۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ چھوڑ کے چلا جائے تو زندگی میں اس سے بھی اچھا ڈھونڈنے کے چکر میں اس سے گھٹیا نہ مل جائے، ایسا نہ مل جائے جو آپ کو چماٹ مارے، لاتے مارے، دھکے مارے، کیونکہ جب بھی انسان کسی چیز کا ناشکرا پن کرتا ہے تو وہ چیز، وہ شخص اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ناشکرا پن نہ کریں۔ یہ ناشکرا ہی ہے کہ آپ اپنے میاں کا لحاظ ہی نہیں کرتی، اپنے میاں کی عزت ہی نہیں کرتی، اس پر حکمرانی کرتی ہیں، یہ سوچتی ہیں کہ عورت مرد سے بہتر ہے۔ عورت اور مرد ایکول ہیں، برابر ہیں، بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف کچھ جگہ ایسی ہے جہاں مرد کو فوقیت دی ہے، اور وہ کچھ ریزن ہیں ان کے، کیونکہ ہر کام عورت بھی نہیں کر سکتی، انڈرسٹینڈ، مگر اس پہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ بیوی اتنا دن بھر کے کام سے نہیں تھکتی جتنی آپ کے منہ بنانے اور اس کی تعریف نہ کرنے سے دماغی طور پر تھک جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کا خیال رکھیں اور اس کی تعریف کرتے رہا کریں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، پورا دن وہ آپ کے بچوں کو وہ ناشتہ بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے۔ ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن وہ پورا دن کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر بچے ہوتے ہیں، ساری رات بیچارے اٹھتے رہتے ہیں، اور ہم ہسبینڈس ریلی سو جاتے ہیں، ہم نہیں اٹھتے، لیکن وہ ایک ماں بن کے، میاں کا بھی، ایک بیوی بن کے اپنے میاں کا حق ادا کرتی ہے، اور ایک ماں بن کے اپنے بیٹے یا بیٹی کا حق ادا کرتی ہے۔ کس طرح رات کو اٹھ رہی ہے، دن میں بھی اٹھ رہی ہے، سر درد ہے پھر بھی ہے، بیمار ہے پھر بھی ہے، یعنی ہر حالت میں کام کرتی ہے۔ وہ کوئی نوکرانی تو نہیں ہے نا، وہ آپ کی ہم سفر ہے۔ جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے۔ جتنا آپ کا، اللہ نے ہم سفر کس لیے بنایا ہے کہ آپ اس کی قدر کرو، وہ آپ کی قدر کرے۔ آپ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مسکرا کے دیکھ لیں۔ تعریف تو بات کی بات ہے، پہلے گھر پہ آ کے فوراً مسکرا کے دیکھیں، جاتے وقت مسکرا کے دیکھیں، جاتے وقت اسے کس کر کے جائیں، مسکرا کے دیکھیں۔ دیکھیں، پورا دن ہم مصروف رہتے ہیں، رات کو آتے ہیں سو جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں سو جاتے ہیں۔ کب ٹائم دیا بیگم کو؟ میاں نے بیوی کو کب ٹائم دیا؟ نہیں دیا۔ ایک حقیقت ہے، ہم مسافر ہیں، ہم ایسے مسافر ہیں جو صبح سے لے کر رات تک چلتے ہی رہتے۔ اب بیوی کے لیے ٹائم کب نکالیں گے؟ تو ایسے لمحات، ایسے کام کرو جس سے پورا دن اس کا خوشی سے گزرے۔ کس طرح؟ جب وہ صبح اٹھتی ہے، ناشتہ بنا کے آپ کو دیتی ہے، آپ ناشتہ کرتے ہوئے مسکرا کے اس کے ساتھ کھاؤ، ناشتہ کرو، تھوڑا سا ایک نوالا اپنے ہاتھ سے کھلا دو، جاتے وقت اسے کس کرو، کیونکہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا حق ہے اسے خوش رکھنا۔ اور مسکرا کے اللہ حافظ، کچھ تعریف کر کے، کچھ لڑکیاں ہوتی جو تعریف کر کے بڑا، جن کی تعریف کی جائے خوش ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی جن کی تعریف کرتے ہوئے غصہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر روز ایک چیز نہیں کرنی، روز مختلف طریقوں سے جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا بات کر جائے، مذاق کر لیا جائے، لیکن ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ ناراض ہوتے۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگ مذاق کو بڑا برا سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مذاق نہ کرو، ایسے لوگوں سے سیریس، بیگم میں جا رہا ہوں، میں آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، ایسے بولو گے نا۔ میں سیریس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بالکل جو رومانٹک لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اب سیریس لوگوں کے لیے سیریس طریقے سے ہونے چاہیے، جو رومانٹک لوگ ہیں ان کے رومانٹک، جو کامیڈی لوگ ہیں ان کے کامیڈی کی طرح۔ تو آپ اپنے نیچر کو سمجھیں کہ دیکھیں کس چیز سے خوش ہوتی ہے، وہ چیز کریں، مسکرا کے دیکھیں، تعریف کر دیں۔
اگر تعریف نہیں کرنا آتی تو ناولز پڑھیں، ناولز میں تعریف بہت قسم کی بڑی زبردست ہوتی ہے. میں سب سے زیادہ آپ کو تعریف کا مطلب پتہ ہے کس میں بتاؤں؟ انوار صدیقی کے ناول پڑھیں، آپ کو ایسے تعریف ملے گی، ایسی تعریف ملے گی. حقی صاحب کی پڑھ لیں، اتنی تعریف ملے گی، اللہ معاف کرے، آپ بولیں گے یار عورت کی تعریف کرنا تو میں نے ان رائٹر سے ہی سیکھا ہے. جتنے رائٹر ہیں نا سب سے زیادہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اور شاعر اوف اوف اوف. تو بھائی آپ تو اپنی بیوی کے لیے ناول سے مت ڈھونڈیں، کیونکہ فلمی نہیں ہیں آپ اپنے اندر سے نکالیں، اپنا خود کا ذہن استعمال کریں. کیونکہ اگر جو کسی اور کا طریقہ اپناتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. 2 دن چلے گا، 3 دن چلے گا. آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے، آپ سوچیں میری گرل فرینڈ ہے، بیوی کو گرل فرینڈ کی طرح ٹریٹ کریں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. مگر یہ ہے کہ خرچے والا کام مت کیجیے گا. اوکے. آپ کے بھائی یا والد کی آپ کے خاوند کو دی جانے والی گالی آپ کا گھر تباہ کرنے کا پہلا اعلی کار ہے. اس لیے گھر کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے کبھی بھائی یا والد کو مت بتائیں. یہ عورتوں میں بہت بات ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو ایک چماٹ پڑ جاتا ہے، فار ایگزامپل غلطی ہو جاتی ہے یار، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے یار. آپ کیا سمجھتے ہو کہ انسان ہے غلطی نہیں ہوگی؟ آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے. اب بندہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ شور کرو میرے کو ہاتھ لگایا تو لگایا کیسے، انا کا مسئلہ بنا دیا. اور جب انا کا مسئلہ بنا دیا تو سمجھ لو رشتہ ٹوٹ گیا. دیکھیں برداشت جس میں ہے نا، صبر اور برداشت، وہی زندگی یہ گزار سکتا ہے. شادی شدہ زندگی صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا ہی گزار سکتا ہے. آپ اگر معافی مانگ لو گے بڑے نہیں ہو جاؤ گے، آپ اگر معافی مانگ لو گے چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے. معافی مانگنے والا، صبر کرنے والا شادی شدہ زندگی بڑی خوشحال گزارتا ہے. آپ کے بھائی یا والد آپ کے خاوند کو دی جانے والی گالی آپ کا گھر تباہ کرنے کا پہلا اعلیٰ کار ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ کے بھائی یا والد نے، فار ایگزامپل آپ نے میاں نے ایک چماڑ مار دیا آپ کو، آپ گھر گئی اسے چماڑ مارا، اس نے آ کے لڑنا شروع کر دیا. اب تیسرا جب بھی داخل ہوتا ہے نا، آپ نے اگر کمرے میں ہی صلح کر دیتے نا، اگر اس نے چماڑ مارا آپ صبر کر لیں، 2 دن صبر کریں، غصہ ٹھنڈا ہونے دیں، پھر دیکھیں. پھر جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا، پھر آپ اپنا بدلہ لیں. مگر بدلہ ایسا نہ لیں کہ بھائی یار تکلیف دے ہو، چماٹ مارا ہے نا تو آپ زبان کا تیر چلائیں جو دل کو جا کے لگے. صرف اتنا کہنا کافی ہے، یو ڈونٹ لو می. زندگی میں تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ کبھی پیار تو کیا نہیں تم نے. یہ جو لفظ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، بڑے ہی تیر کے کام دیتے ہیں، یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں. تم نے مجھے زندگی میں ان 3 سالوں میں کون سا پیار دیا ہے؟ یہ لفظ بڑے کڑوے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کڑوے، اور یہ اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بیوی اپنے میاں کو بول دے یا میاں بیوی کو بول دے تو یہ رشتے بھی خراب کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے اگر صبر کر لیا، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کا میاں ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کا وقت آئے گا. اس صحیح موومنٹ کا انتظار کریں اور گالیوں کو پرہیز کریں. میاں کو بھی چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو، لڑکی کے گھر والوں کو گالیاں نہ دیں، اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ بھی ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کریں جو غلط یا گندی زبان میں آتا ہو. کیونکہ جب آپ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں استعمال کرتے ہیں، اٹ مینس آپ اپنے رشتے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ایک مضبوط عورت اپنی قیمتی آنسو کبھی بھی شوہر کی زیادتیوں، ساس، نند کے ظلم کی وجہ سے نہیں بہاتی، بلکہ اپنی قدر آپ بناتی ہے، خود کو مضبوط کرتی ہے اور صبر کر کے اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے. ابھی میں نے آپ کو یہی بات سمجھائی. سب سے زیادہ مضبوط عورت، دیکھیں عورت بہت نرم بھی ہوتی ہے اور بہت مضبوط بھی ہوتی ہے. سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والی عورت ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک ماں ایک بچے کو جنم دینے میں کتنا درد محسوس کرتی ہے.
تو سب سے زیادہ مضبوط عورت کون ہوئی؟ عورت، مرد نہیں۔ مرد کس معاملے میں مضبوط ہے؟ کہ اسے رونا نہیں آتا۔ عورت کس معاملے میں مضبوط ہے؟ درد برداشت کرنے، آنسو پینے میں، تکلیف برداشت کرنے میں، صبر کرنے میں۔ لیکن کیا ہے، ایک اچھی عورت، اچھی عورت سے مراد تھوڑی سی مذہبی ہو، کیونکہ جب مذہب کا نام آتا ہے نا تو وہ پتہ کیا سوچتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میاں کی بات ماننی چاہیے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بعد میاں کو راضی کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ، یا بہت زیادہ جو مطلب پیار کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی اپنے ہسبینڈس کو وہ بھی بڑا زبردست خیال رکھتی ہیں، وہ اپنے تکلیف درد بہت زیادہ، ساس ہو نند ہو گھر والوں کی جتنی تکلیفیں دی ہوتی ہیں نا سب برداشت کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ کہ میرا میاں تو میرے ساتھ ہے نا، میرا میاں تو مجھے پیار کرتا ہے نا۔ پیار کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہم بستری، پیار کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مسکرا کے دیکھنا، کیونکہ وہ ایک سنت ہے، وہ ایک آپ کا فرض ہے۔ جو بھی آپ کرتے ہو وہ آپ کی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ اور جب آپ نکلو تو اس نیت سے نکلو کہ میں اپنی بیوی کے لیے آتے وقت یا جاتے وقت اسے کوئی نہ کوئی ایک خوشی دے کے جاؤں گا، کچھ مذاق کر کے جاؤں گا، کچھ ایسی حرکت کہ جس سے اس کو ہنسی آ جائے، جس سے اس کو مجھ پہ پیار آ جائے، یا کچھ نہیں تو وہ ہنستی ہوئی مسکرانے لگ جائے، کیونکہ مسکرانے سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ تمام زیادتی، تمام ظلم، تمام آنسو، تمام تکلیفیں بھول جاتی ہے، صرف آپ کے ایک مسکرانے سے، صرف آپ کے ایک ہنس کے دیکھنے سے، صرف آپ کا اتنا کہنے سے کہ آئی لو یو، صرف آپ کا اتنا کہنے سے کہ اپنا خیال رکھنا، صرف آپ کا اتنا کہنے سے کہ کھانا کھا لینا۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے، بڑی بڑی مسئلے حل ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے مسئلوں کا خیال کریں گے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ شروعات چھوٹے سے کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد اگر شوہر بیوی کے ناز نخرے نہ اٹھائے تو کون اٹھائے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نخرے بھی اس کے سامنے ہی کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں غصہ بھی اسی پہ کرتے ہیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں مارتے، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو مارنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھو وہ شدید پیار بھی کرتے ہیں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جذباتی بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگ کیا کریں؟ ایسے لوگوں کو تنہا چھوڑ دینا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، ان کا غصہ۔ تو آپ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کہ نخرے نہیں اٹھائیں گے تو کس کے اٹھائیں گے؟ کون ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ کون ہے جو آپ کے غم کا شریک ہے؟ کون ہے جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، آپ کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، آپ کے ساتھ سوتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا ہے؟ کون ہے وہ؟ جب اتنا کچھ کرتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے، تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ محبت صرف باتیں کرنا، آئس کریم کھلانا، کھانا کھلانا ہے۔ محبت کے بہت سے طریقے ہیں۔ آئی لو یو کہنا بھی محبت، ضروری نہیں ہے آئی لو یو کہو تو محبت ہے۔ آپ کے کام، آپ کی حرکتیں، آپ کے طریقہ کار، ہر چیز دکھنی چاہیے کہ آپ محبت کرتے ہو۔ آپ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا شروع کر دو تو آپ کی محبت کا تقاضا، کیونکہ لوگوں سے منفرد ہو جاؤ گے آپ۔ لوگ کیا ہوتے ہیں، اب چل بے، گھر آئے سو گئے، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بیوی سے بات کی، نہ کچھ کیا۔ یہ ہمارے 90% لوگوں کی عادت ہے، میری بھی تھی، پر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، کیونکہ میرے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے تھے میری بیوی سے، یقین مانیں۔ تو وہ بھی کس کی وجہ سے؟ کسی تیسرے کی وجہ سے۔ کسی نے بات کہہ دی، ہم آپس میں لڑنے لگ گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم آپس میں لڑنے لگ گئے۔ ارے بھائی ہم لوگ، اچھا بھائی فلاں نے یہ تمہارے بارے میں یہ بات بولی، میں نے بولا ہیں میرے بارے میں یہ بات بولی،
تو یہ کیا ہوتا ہے نخرے، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کا احساس کرو، اپنی غلطیوں کو ختم کرو. جس چیز کو بیوی پسند نہیں کرتی اس چیز کو ختم کرو، جس چیز کو میاں پسند نہیں کرتا اس چیز کو ختم کرو. اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے مت کرو، اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اگر آپ نہیں اس کے نخرے اٹھاؤ گے تو کون اٹھائے گا؟ آپ اس کے ہم سفر ہو، کوشش کرو. تھوڑے سے تو نخرے بنتے ہیں، میاں کے بھی اور بیوی کے بھی، دونوں کے. تھوڑے آپ نخرے اٹھا لو، تھوڑا وہ نخرے اٹھا لے. یہ ویڈیو اپنے ہم سفر کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ اسے احساس ہو کہ آپ کی فیلنگ کیا ہے، آپ کس طرح سوچتے ہو، آپ کس طرح اپنا رشتہ بنانا چاہتے ہو. بہتر بنانا چاہتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرو جو میں کہہ رہا ہوں. اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ تیار ہو کر رہیں. دیکھیں، میں تمام بہنوں سے کہوں گا کہ تیار صرف اپنے میک اپ اس وقت کرو، تیار اس وقت ہو جب شادی میں جانا نہیں، جب گھومنے جانا نہیں، جب کچھ کھانا کھانے جانا نہیں. دیکھیں عورتیں، آپ لوگوں کی ایک مسٹیک میں آپ کو بتا دوں بہنوں، سوری ٹو سے، کہ آپ لوگ تیار اور بنتے سنورتے اس وقت ہو جب آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. یا شادیوں میں لڑکیاں کہیں گی یار اس نے اچھا میک اپ نہیں کیا، اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے. آپ کو لوگوں کا خیال ہوتا ہے. کس کا خیال ہوتا ہے؟ لوگوں کا. آپ کو کہیں گھومنے جانا تو بن ٹھن کے تیار ہوں گے، آپ کو کہیں شادی میں جانا بن ٹھن کے تیار ہوں گے. لیکن میاں گھر پہ آئے گا تو تیار نہیں ہوں گے. ایسا کیوں؟ کیونکہ گھر کی کہتی ہے یار اپنی چیزیں کیا پرواہ کرنا، ہے نا. یہی چیز آپ کو آپ کے میاں سے بدگمان کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. اپنے میاں کو قریب کرنا ہے نا. جس وقت آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر اس وقت آنے والے ہیں، اچھی طرح تیار ہو جاؤ، اتنا خوبصورت بنو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا میاں خوشی خوشی آئے گا، مسکراتے ہوئے آئے گا، نہیں. تھوڑی آپ کوشش کریں مسکرا کے دیکھیں. ڈارلنگ کیسے ہو، جانی کیسے ہو، آج پورے دن آفس میں کیا کیا. تو آپ کی طرف سے ایک قدم، پھر دیکھیں اس کی طرف سے 4 قدم ہوں گے. اور ایسی چیزیں انسان کبھی نہیں بھولتا. کوشش تو کر کے دیکھیں. اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ تیار ہو کر رہیں. ہمیشہ نہیں ہو سکتے تو ہفتے میں کسی ایک دن خاص طور پر تیار ہو تاکہ وہ جلدی جلدی گھر آئے. بولے یار آج میری بیگم تیار ہوگی، پتہ نہیں کون سے کیسے کپڑے پہنے، کیسا میک اپ کی ہوگی یا کیا کیا ہوگا. تو اس کو بھی کیا ہوگا، مطلب جلدی ہوگی، میں اپنی بیوی کے پاس جانا ہے. اس طرح شوہر بیوی کی غیر مرہم عورتوں سے دور رہتا ہے. اس کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ ہے کہ باہر کی عورتوں کو نظر انداز کر دیتا مرد. اگر گھر پہ خوبصورتی مل جائے، گھر پہ سب کچھ مل جائے تو انسان باہر نہیں دیکھتا. 80% لوگ باہر کون سے دیکھتے ہیں؟ جن کی بیویاں ان کو قریب نہیں آنے دیتی، جن کی بیویاں دن میں روزہ رکھتی ہیں نفلی، وہ بھی نفلی، عام رمضانوں کی بات نہیں کرا، عام دنوں میں روزہ رکھ لیں گی اور پھر بولیں گی رات میں بھائی مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، بھائی میں نہیں نہا سکتی. تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے میاں سے، اپنے ہسبینڈ سے دور کر دیتی. یہ کوئی آپ کو بات نہیں بتائے گا. شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق آپ نے نہیں کرنا. پتہ کیسے؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا میاں اس سے کیا مذاق کرنا ہے نا. ارے کوئی جوک سنا دو، کوئی ایسی بات بتا دو، یا جوک نہیں سناتے، بات نہیں بتا سکتے، کوئی ایسا مطلب یہ ہے کہ جیسے تھوڑا سا مطلب وہ مطلب فار ایگزامپل آیا ہے تو مسکرا کے دیکھ لو. جیسے میں نے بات کی میاں کو، شوہروں کو جب وہ آتے ہیں تو مسکرا کے دیکھیں. آپ تو کوشش کریں آپ بھی مسکرائیں، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. یہ بات یاد رکھیں. شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، کھیل کود بھی کریں. جیسے ایک دوست ہوتا ہے، جیسے ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے. بیوی ہیں لیکن گرل فرینڈ بنیں گی تو گرل فرینڈ کو ڈھونڈنا چھوڑ دے گا آپ کا میاں. موٹا ہونا کوئی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہسبینڈس لوگ بیوی کو دیکھنا چھوڑ دیں. موٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، یا
بھدھا ہونے کی وجہ سے نہیں یا کالا ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ صرف آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے. لیکن ہسبینڈس کیا ہوتے ہیں، کیا سوچتے پتہ ہے، یار میں گھر پہ آؤں میری بیگم مجھے پیار سے دیکھے، کسی دن میری بیگم مجھے کوئی اچھی سی چیز کھلائے، بنا کے دے، میری فیوریٹ چیز بنا کے دے اور میرے لیے تیار ہو، اور کبھی میرے لیے کوئی میرا برتھ ڈے آ رہی تو میرا گفٹ لے. صرف جب آپ یہ سلسلہ شروع کریں گی نا تو وہ بھی شروع کر دے گا. کسی ایک کو کوشش کرنی پڑے گی میرا بچہ، یا تو آپ کوشش کر لو یا تو وہ کوشش کر لے، یا تو آپ ویڈیو یہ دیکھ کے سیکھ لیں یا وہ یہ دیکھ کے سیکھ لے، یا دونوں دیکھ کے سیکھ لو. کوشش ضرور کریں. دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے. ایک دوست بن کے رہو، اس طرح رہو کہ وہ باہر بھی ہو تو جلد گھر آ جائے، اس کو آپ کی یاد ستائے. اس طرح اپنے آپ کو بنا لو. میرا ایک کزن ہے، وہ کہتا ہے اکثر، اس کی بات مجھے بڑی پسند آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتا ہے سامنے والے کو اس قدر محتاج بنا دو. کیا بولا؟ سامنے والے کو اس قدر محتاج بنا دو کہ وہ تمہارے بغیر ایک قدم نہ چل سکے. اڑے تیری تو اب اس نے ثابت بھی کر کے دکھایا. پتہ کیسے؟ وہ ایک میڈیکل کی دکان پہ کام کرتا تھا. اس نے، باقی بھی لڑکے کام کرتے تھے، لیکن وہ ہر کام ایسے کرتا تھا کہ جب وہ چلا گیا نا تو ہر رمضان میں اس کو بلایا جاتا، بولتا یار تو آ جا، تو بے شک جتنے پیسے لے لے آ جا، کیونکہ تیرا اخلاق، تیری زبان، تیرا طریقہ کار، اور تیری جو مطلب یہ کہ پانی مانگنے سے پہلے گلاس آگے کر دیتا تھا. اس کو پتا ہوتا تھا اس وقت پانی پینا، پانی پہنچ گیا. ارے یار ایسی خدمت، سوچ کے وہ لڑکا ہو کے ایسی خدمت کر رہا تھا. میں کہتا ہوں اگر یہ میاں بیوی آپس میں ایسی خدمتیں کر لیں نا تو مزہ ہی آ جائے. زندگی ایسی زبردست ہو جائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ایک اور بات، بیوی بچوں کے خرچ کا ذمہ آپ کے بیوی بچوں کے خرچ کا ذمہ آپ کے ذمہ ہے. اس کی غفلت برتنا گناہ ہے. ناانصافی بھی، باہر دوستوں کے ساتھ روز رات کو کھانا کھائے، عیاشی کریں، بیوی بچوں کے بنیادی خرچہ تک نہ پورا کریں، یا باہر صدقہ و خیرات کرتے پھریں اور گھر میں بیوی بچے چیزوں سے ترسیں. یہ غلط ہے. پہلے اپنی فیملی کا خیال کریں، اس کے بعد باقی سب کاموں میں خرچ کریں. دیکھیں اکثر لوگ اس کو غلط پوائنٹ آف ویو میں لے جاتے ہیں. دیکھیں بیوی بچوں پر خرچ کرنا آپ کا بنیادی فرض ہے. پہلا فرض ہے گھر میں گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، دیکھو انہیں کوئی کمی تو نہیں ہے. اس کے بعد، کیونکہ اکثر لوگ آج کل کیا ہوتا ہے دوستی یاری میں باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں، گھر میں کھانے کو پکانے کو نہیں ہے لیکن باہر کھا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ اڑا رہے ہیں. بچوں کے پاس چیزیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پینسل، یونیفارم، جوتے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن باپ ہے باہر صدقے دے رہا ہے، باہر مطلب کھانے کھا رہا ہے. صدقہ خیرات، دیکھو میرا بچہ صدقہ خیرات دے، منع نہیں کریں گے، لیکن صدقہ خیرات کب دو؟ جب پہلے اپنے بچوں، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کر لو، جو بچ جائے وہ صدقہ اور خیرات میں دے دو. صدقہ خیرات کا منع نہیں کر رہے، لیکن پہلے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرو. اتنے مولوی نہ بنو، نہ عورت نہ مرد، کہ آپ اپنے گھر سے لاپرواہ ہو جاؤ، اللہ کے آسرے پہ گھر چھوڑ دو. ارے میرے بچوں، اللہ کے آسرے پہ ہی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تھوڑی سی کوشش کر، تھوڑی سی محنت کر، تھوڑا سا کما کے لا، تھوڑا سا گھر میں دے، تھوڑا سا میری راہ میں خرچ کر. اپنی فیملی کا خیال کرے. اس کے بعد اگر جو بھی ہے وہ بے شک آپ خیرات کریں، دوستوں میں خرچ کریں، لیکن پہلے گھر کا تو پورا کریں. سمجھدار عورت وہ ہے جو غم اور مصیبت اور پریشانی میں اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو خوش رکھنے کا گر سیکھ لے، خود بھی مسکرائے اور پورے گھر والوں کو مسکرانے والا بنا دے. کیسے؟ میرا بچہ سمجھدار عورت یا سمجھدار مرد وہی ہوتا ہے
جو اپنی مصیبتیں پریشانیاں اپنے ہمسفر اور اپنے بچوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا اور مسکرا کے دیکھتا. فار ایگزامپل آپ کو کوئی بہت بڑا شوق لگا, بہت بڑی تکلیف ہوئی ہے, مطلب ایسا جو آپ بتا نہیں سکتے ہو, آفس کا, آپ منہ نہیں بناؤ, گھر آؤ تو آفس کو بھول جاؤ, مسکراؤ, ارے یار جانی کیسی ہے, یہ نہیں بتاؤ کہ آپ کے دل میں کتنی تکلیف ہے. کیونکہ دیکھو, عورت ہو یا مرد ہو, اگر یہ چیز آپ نے کر لی, آپ دنیا کے سب سے ہنسمکھ انسان بن جاؤ گے, سب سے مسکرانے والے, سب سے خوش رہنے والے بن جاؤ گے. کیونکہ آپ کے فیس ایکسپریشن کوئی نہیں پکڑ سکتا اگر آپ ایسے بن جاؤ. مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں یا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, مجھے تکلیف کتنی ہو رہی ہے یا میں کتنا. میرے ایکسپریشن بہت کم لوگوں کو, میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں پکڑ پاتا, وہ بھی بیوی بھی اس وقت جس وقت میں بہت زیادہ شو کرنا چاہوں, جب تو خوش کرنے کی کوشش کریں, اتنا خوش جیسے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ دکھی ہوں گے تو وہ بھی دکھی ہو جائیں گے, آپ بیمار ہوں گے تو وہ بھی بیمار ہو جائیں گے, اس لیے آپ خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے. تو کوشش کریں ہر حال میں خوش رہ کر خوشی دیں, وہ عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے. اب آخری, اس ویڈیو کو اپنے پیارے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں, اپنے شوہر کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ چاہتی ہو, اللہ پاک ہمیشہ ان کو سلامت رکھے. میں ہر دم یہی دعا کرتی ہوں وہ میرے محافظ بن کر رہیں اور ہمیشہ ہماری زندگی اچھی گزرے, ہمارے بچے نیک ہو جائیں, ہم نیک ہو جائیں, ہم ایک اچھی آئیڈیل میرڈ لائف گزاریں. یہ ایک بیوی کا پیغام ہے جو اپنے میاں کے لیے ہے. آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو شیئر کریں, یہ آپ کا پیغام میری طرف سے آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہے. اور ہسبینڈ, میں صرف ان کی سائیڈ نہیں ہوں, آپ کی سائیڈ بھی ہوں, ڈونٹ وری. میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اتنی محبت جتنا وہ سوچ نہیں سکتی, اتنا چاہتا ہوں جتنا وہ سوچ نہیں سکتی, اتنا جتنا اس کو گمان بھی نہیں ہے. اس قدر شدید محبت ہے مجھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. تو شرمائے مت اور اپنی بیوی کو اس پوسٹ میں ٹیگ کریں یا اس ویڈیو کو شیئر کریں. میں امید کرتا ہوں اس طرح محبت کا اظہار, کیونکہ اکثر لوگ بول ہی نہیں پاتے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ رشتہ کو مضبوط بنایا جائے, محبت پیدا کی جائے, شادی شدہ زندگی کو بہتر بنائی جائے. میری کوشش ہے کہ میں شیطان کے خلاف جنگ کر رہا ہوں, کیونکہ شیطان کا سب سے اچھا یعنی سب سے خوشی والا عمل کون سا ہوتا ہے, وہ ہے میاں بیوی کو لڑانا. اور میرا سب سے خوشی والا عمل کون سا ہے, میاں بیوی کو ملانا. سو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے ایسے لوگوں سے, کیونکہ آج کل ہم لوگ جھگڑے اتنے کرتے, ہم لوگوں میں غلط فہمیاں اتنی, ہم لوگوں میں معاف کرنے کا ضرب ختم ہو گیا, ہم معاف کرنا بھول گئے ہیں, ہم اگنور کرنا بھول گئے ہیں, ہم غلطی کو معاف کرنا بھول گئے ہیں, ہم معافی مانگنا بھول گئے ہیں. تو آج اپنے میاں سے یا اپنی بیوی سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ لیں, تمام غلطیوں کی معافی مانگیں. وہ میاں ہو یا بیوی ہو, ہاتھ جوڑ کے ہو, رو کے ہو, یا افسوس کر کے ہو, کسی طرح بھی ہو, مانگے اور اپنا اظہار کریں اپنے پیار کا کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں, چاہے وہ بھروسہ کرے یا نہ کرے. کیونکہ اگر آپ نہیں بھروسہ کریں گی, کبھی نہ کبھی تو بھروسہ آئے گا. آپ اپنے آپ کو بدلیں تھوڑا سا, نہیں بدل سکتے تو مسکرا کے تو دیکھ سکتے نا, مسکرا کے دیکھنا شروع کر دیں. کسی اور کو نہیں, اپنی بیوی کو, پتہ چلے سب کو مسکرا کے دیکھنے لگ جاؤ. تھوڑا سدھر جاؤ یار, یہ سدھارنے کے لیے ویڈیو بنائی, تم تو بگڑ رہے ہو. تو کیا کرنا ہے, مسکرا کے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے, کسی اور کو نہیں دیکھنا. مسکرا کے اپنے میاں کو دیکھنا ہے, کسی اور کو نہیں دیکھنا. پلیز پلیز اپنی بیوی کے لیے سنور کے بنے ٹھنے, ٹشن کریں, پف بنائیں, آئے ہائے ہائے خوبصورت بنیں, اوہو ہو گلاسز لگائیں, اوئے ہوئے, اور بال کٹوائیں, تھوڑی سی اگر داڑھی ہے
داڑھی کو نہ کٹوائیں مگر ایسے سیٹنگ کرائیں کہ خوبصورت مونچھیں ہیں، مونچھوں کو تھوڑا کم کریں تاکہ خوبصورتی تھوڑی سی اور بڑھے، تھوڑا سا ایسا بن جائیں کہ سامنے والا جیسے آپ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جا رہے ہیں ایسے بنے، اور اپنی بیوی سے ملیں اور پوچھیں ہاؤ ایم آئی لکنگ، کیسا لگ رہا ہوں، اور بولے بڑا ہی گھٹیا لگ رہے ہیں، تو برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا، کیونکہ دیکھیں کچھ عورتیں ان کی نیگیٹو پوائنٹ ہی پازیٹیو، کچھ لوگوں کو تعریف کرنا نہیں آتی، تو ہر بات میں نا ایسا لفظ بولتے جو دل توڑنے والا ہوتا ہے، بالکل گھٹیا لگ رہے ہو بھی یار، یار میں نے اتنی محنت کی، اتنا بن چھن کے آیا اور نہ تعریف کی، نہ میں نے پوچھا بھی تو آگے سے دھتکار دیا، آگے سے یہ بول دیا بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ یہ بھی کچھ مرد اور کچھ عورتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے تعریف کرنے کا، کیونکہ وہ نہیں دکھانا چاہتے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو اگر وہ نیگیٹو سوچیں پھر بھی آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے ان سے اگوال کے رہنا وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہیں بھی کرتے تو محبت کرنا سکھا دو، رومیو بن جاؤ، اپنی بیوی کے لیے رومیو نہیں بن سکتے اور آپ اپنے میاں کے لیے جولیٹ نہیں بن سکتی، ہیر رانجھا نہیں بن سکتے آپ لوگ، میاں بیوی آپس میں ہیر رانجھا۔ اب بانسری بجانا مت شروع کر دینا۔ سو خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، اللہ حافظ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہتری سے بہتر رشتے کو اور بہتر بنایا جائے، مضبوط کیا جائے، محبت پیدا کی جائے۔ ایسی ویڈیوز میں اور بناتا رہوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔